السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آیت نمبر ہماری سورہ یونس کی سٹارٹ ہو رہی ہے 41۔ وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر وہ سب جھٹلائیں، کا مطلب ہے آپ کو، اور اگر وہ سب جھٹلائیں آپ کو، فَقُل لِّي، تو کہہ دیجئے میرے لیے عملی، میرا عمل ہے، وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے عملُکم، تمہارا عمل ہے، تم بریئون، سب بری ہو، مما، اس سے جو اعملو، میں عمل کرتا ہوں، وانا، اور میں مما بری ہوں اس سے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو۔ بمحاورہ ترجمہ ہے کہ پیچھے جو آیت تھی نا، اس میں تھا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے، اور کچھ ایسے جو ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کا رب مفسد لوگوں کو جانتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کو جھٹلاتے رہیں، فَإِن كَذَّبُوكَ، مطلب ایمان نہ لائیں، اگر وہ آپ کو جھٹلاتے رہیں تو پھر آپ میرے نبی، آپ یہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں۔ اور یہاں دیکھیں کہ میرا عمل میرے لیے میرا عمل، تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی اگر وہ جھٹلانے سے باز نہ آئیں تو پھر آپ انہیں یہ کہہ دیجئے کہ میرا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، میں کر چکا ہوں، اب نہ تم میرے عمل کے ذمہ دار ہو اور نہ میں تمہارے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ سب کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے یا برے عمل کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان الفاظ میں یہ بات کہی تھی، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ وکفرنا باللہ کفرنا بکم، بے شک ہم تم سے بیزار ہیں اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سے بھی ہم تمہارے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الآخری جو سپارے میں کہا گیا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میرے نبی آپ ان کافروں سے کہیے کہ میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یستمیون، کان لگاتے ہیں، الیکا، آپ کی طرف، افا انتا، کیا آپ، تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو، ولو کانو، اور اگرچہ وہ سب لا یعقلون، عقل نہ رکھتے ہوں۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں، کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں؟ گویا ان کو سمجھ بھی نہ ہو، ان کو سمجھ بھی نہ ہو تو آپ بہروں کو سناتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر وہ قرآن کو تو سنتے ہیں، لیکن سننے کا مقصد چونکہ طلب ہدایت نہیں ہوتا، بس سننا ہی مقصد ہوتا ہے، ان کا مقصد طلب ہدایت نہیں ہوتا، اس لیے انہیں اسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جس طرح ایک بہرے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہرا آپ کی طرف دیکھتا رہتا ہے، سر ہلاتا رہتا ہے، اس کو بات کی سمجھ نہیں آتی، بالخصوص جب بہرا غیر عاقل بھی ہو، کیونکہ
عقلمند بہرا پھر بھی اشاروں سے کچھ سمجھ لیتا ہے، لیکن ان کی مثال تو غیر عاقل بہرے کی طرح ہے جو بالکل ہی بے بہرا ہو رہتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں ینظرو جو دیکھتے ہیں الیکا آپ کی طرف، افا انتا تو کیا آپ تہدی ہدایت دے سکتے ہیں، راہ دکھا سکتے ہیں، العمج اندھوں کو، ولو کانو اور اگرچہ وہ لا یبصرون دیکھتے نہ ہوں، اگرچہ وہ دیکھتے نہ ہوں، بمحاورہ ترجمہ ہے اور آپ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کو تکتے ہیں، آپ کو تک رہے ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھلانا چاہتے ہیں؟ گو ان میں کوئی بصیرت والا ہی نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے آنکھوں کا دیکھنا، ایک ہوتا ہے دل کا دیکھنا، آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں لیکن دل سے وہ نہیں دیکھتے، تو آپ ایسوں کو یعنی بصیرت کے اندھوں کو نہیں آپ دکھا سکتے، بصارت کے اندھوں کو پھر بھی کچھ روشنی کی چمک تو آ سکتی ہے لیکن بصیرت کے اندھوں کو نہیں دکھا سکتے۔ یعنی بعض لوگ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن مقصد ان کا بھی چونکہ کچھ اور ہوتا ہے، اس لیے انہیں بھی اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہوتا جس طرح ایک اندھے کو نہیں ہوتا، بالخصوص وہ اندھا جو بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت سے بھی محروم ہو، کیونکہ بعض اندھے جنہیں دل کی بصیرت ہوتی ہے وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہونے کے باوجود بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی اندھا جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ مقصد ان باتوں سے نبی کی تسلی ہے، جس طرح ایک حکیم اور طبیب کو جب پتہ چل جائے کہ مریض علاج کرانے میں سنجیدہ نہیں ہے، وہ میری بات، میری ہدایات اور علاج کی پرواہ نہیں کرتا تو وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ اس پر اپنا وقت صرف کرنا پسند نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جب اس نے علاج ہی نہیں کروانا صحیح طرح سے، اس نے دوائی نہیں لینی، میرا بتایا ہوا طریقہ کار سے اس نے چلنا نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم الناس، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلمتا لوگوں پر شیئن کچھ بھی، ولیکن لیکن لوگ خود انفسہم یظلمون اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے ظلم کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، آنکھیں دی ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، کان دیے ہیں جن سے سن سکتے ہیں، عقل و بصیرت بھی دی ہے جن سے حق و باطل کے درمیان میں فرق کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کر کے وہ حق کا راستہ نہیں اپناتے تو پھر یہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر کوئی ظلم نہیں کرتا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا انہیں، كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ نہیں رہے وہ سب دنیا میں، إِلَّا مگر سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، مگر ایک گھڑی دن سے، يَتَعَارَفُونَ، وہ سب پہچان لیں گے، بینہم آپس میں، قد خسر الذین، یقیناً خسارے میں رہے وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما اور نہ کانو تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ وہ ان کو وہ دن یاد دلا دیجئے، ان کو اور ان کو وہ دن یاد دلا دیجئے جس میں اللہ ان کو جمع کرے گا، کہ گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہیں۔ جب وہاں پہنچیں گے نا تو ایسے لگے گا جیسے دنیا میں وہ ایک آدھ گھڑی رہے ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو کھڑے ہوں گے۔ واقعی خسارے۔ تو یہاں دیکھیے لم یلبسوا الا عشیۃ الا ساعۃ من النہار، گویا کہ وہ ایک دن کا حصہ یا ایک دن کی گھڑی وہ ٹھہرے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ محشر کی سختیاں دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری لذتیں بھول جائیں گی، اور دنیا کی زندگی انہیں ایسے معلوم ہوگی کہ وہ دنیا میں ایک آدھ گھڑی رہے ہیں، جیسے کہ سورۃ النازعات میں آتا ہے کہ وہ دن دنیا میں ٹھہرے ہی نہیں مگر دن کا ایک حصہ، یعنی ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ اور اس کے بعد کیا کہا
کہ وہ یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا، وہ ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ مطلب محشر کے میدان میں مختلف انسان کی حالتیں ہوں گی، کہیں انسان پہچانے گا اور کہیں پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ یہ وہاں کے حالات کو دیکھ کر ایسا ہوگا۔ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بیان کیا گیا کہ ایک وقت یہ بھی آئے گا جب ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ بعض ایسے مواقع بھی آئیں گے کہ آپس میں ایک دوسرے پر گمراہی کا الزام لگا دیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ بعض موقع ایسے بھی آئیں گے کہ ایسی دہشت ان پر طاری ہوگی کہ سورۃ المومنون میں آتا ہے فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داریوں کا پتہ نہیں ہوگا اور نہ وہ ایک دوسرے سے کچھ پوچھیں گے۔ اس کے بعد ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر واقعی ہم دکھلائیں آپ کو بعد الذی، اس کا کچھ حصہ جسے نعیدوہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او نتوفینک، یا ہم ضرور فوت کریں گے آپ کو، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے، ثُمَّ اللہ، پھر اللہ، شہید گواہ ہے اس پر، ما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ کو دکھا دیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے سب اعمال پر، سب افعال پر، جو وہ کر رہے ہیں نا فعل، جو سب افعال پر اللہ گواہ ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کفار کے بارے میں جو وعدہ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے کفر و شرک پر اصرار جاری رکھا تو ان پر بھی اس طرح عذاب الہی آ سکتا ہے، جس طرح پچھلی قوموں پر آیا۔ ان میں سے بعض اگر ہم آپ کی زندگی میں بھیج بھی دیں تو وہ بھی، تو یہ بھی ممکن ہے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، لیکن اگر آپ اس سے پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جائیں تب بھی کوئی بات نہیں۔ ان کافروں کو بالآخر ہمارے پاس آنا ہے، ان کے سارے اعمال و احوال کی ہمیں اطلاع ہے، وہاں یہ ہمارے عذاب سے کس طرح بچ پائیں گے۔ دنیا میں تو ہماری مخصوص حکمت کی وجہ سے ممکن ہے کہ عذاب سے بچ جائیں، لیکن آخرت میں تو ان کے لیے ہمارے عذاب سے بچنا ناممکن ہوگا، کیونکہ قیامت کے وقوع کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں اطاعت گزاروں کو ان کی اطاعت کا صلہ اور نافرمانوں کو ان کی نافرمانی کی سزا دی جائے گی، یہی مقصد ہے نا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، فَإِذَا جَاءَ، تو جب آ گیا رسولہم، ان کا رسول، قُضِیَ، تو فیصلہ کر دیا گیا، بینہم، ان کے درمیان، بالقسط، انصاف کے ساتھ، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ نہیں ظلم کیے جاتے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، سو جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہاں دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر امت میں ہم رسول بھیجتے رہے، اور جب رسول اپنا فریضہ تبلیغ ادا کر چکتا تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیتے، یعنی پیغمبر اور اس پر ایمان لانے والوں کو بچا لیتے اور دوسروں کو ہلاک کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر فرمایا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، بنی اسرائیل میں ہے کہ ہماری یہ عادت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب کرنے لگے، رسول بھیجنے سے پہلے عذاب ہم نہیں کرتے، یہ ہماری عادت نہیں ہے، اور اس میں ان پر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ظلم تو تب ہوتا جب بغیر گناہ کے ان پر عذاب دیا جاتا یا بغیر حجت تمام کی ان کا مواخذہ کر لیا جاتا۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق قیامت سے ہے، قیامت والے دن ہر امت جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو اس امت میں رسول بھیجا گیا، یعنی اس امت میں بھیجا گیا رسول بھی ساتھ ہوگا، جب اللہ کے ہاں امت پیش ہوگی تو اس کا رسول بھی ساتھ پیش ہوگا، سب کے اعمال نامے بھی ہوں گے
اور فرشتے بھی بطور گواہ پیش ہوں گے۔ یہ منظر کیسا ہوگا؟ جیسے آج جج کے سامنے وکیل فائلیں اٹھا کے مقدمے لے کر جاتے ہیں، اور یوں ہر امت اور اس کے رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسا کہ فرمایا کہ ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگرچہ ہم سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کو سب سے آگے ہوں گے، اور تمام مخلوق سے پہلے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فیصلہ ہمارا سب سے پہلا ہوگا۔ خوشی تو اسی کی ہوگی نا جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے۔ جس کے پاس اعمال نہیں ہوں گے وہ کیا کہے گا؟ ہائے پیچھے کر دیا جائے۔ آج بھی جب رزلٹ ہوتا ہے نا تو جس کو یقین ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے رزلٹ لینے کے لیے، اور جس کو یقین نہیں ہوتا ہے نا وہ شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، پانی ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ پیچھے ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ سب کہتے ہیں، مَتَى، کب ہوگا، هَذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ، یعنی عذاب کا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، اگر سچے ہو تو لے کے آؤ، مطلب یہ ہے۔ قل لا، کہہ دیجئے، لا املکو، نہیں میں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، ضررا ولا نفع، کسی نقصان کا اور نہ کسی نفع کا، الا، مگر، ما شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ، لکل امت، ہر امت کے لیے، اجل، ایک اجل ہے، ہر امت کے لیے ایک اجل ہے۔ اذا جاء، جب آ جاتا ہے، اجلہم، ان کا وقت، فلا یستاخرون، تو نہ وہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، ساعتن، ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہہ دیجئے میرے نبی، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، میرے نبی آپ کہیے میں تو اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں جو اللہ چاہے، مطلب مجھے جتنا اللہ کو منظور ہو بس اتنا نفع نقصان کا مالک ہوں، ورنہ نہیں۔ لکل امت اجل، اذا جاء اجلہم، ہر شخص کے لیے، ہر امت، لکل امت، ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ معین وقت آ پہنچتا ہے تو ایک گھڑی، ایک لمحہ، نہ آگے نہ پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ وہ آگے ہو سکتا ہے۔ یہ مشرکین کے عذاب الہی مانگنے پر کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنے نفس کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، جائے کہ میں کسی دوسرے کو نفع یا نقصان پہنچا سکوں، ہاں یہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنی مشیت کے مطابق ہی کسی کو نفع یا نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت مدعو تک، اس وقت موعود تک، یعنی وہ جو وقت موعود، جو وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس معین کیے ہوئے وقت تک وہ انسان کو مہلت دیتا رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ وہ آگے سرک سکتے ہیں، اس گھڑی سے نہ پیچھے ہو سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، نہ آگے کر سکتے ہیں۔ بس جب آ گئی، بڑے بڑے دنیا میں جن انسان آئے، موت کا جب وقت آتا ہے، گلی میں چل رہے ہوں تو وہیں گر جاتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جو جان نکلتی ہے وہ پاؤں کی سائڈ سے نکلتی ہے، کہ بھاگ کے دکھا کہاں جاؤ گے۔ اللہ اکبر، تو ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہو سکتے۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتکم، کیا تم نے دیکھا، غور کیا، ان اتاکم، اگر آ جائے اور عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، نہارم، ماذا، وہ کیا چیز ہے، یستعجلو، جلدی طلب کر رہے ہیں، منہ المجرمون، اس عذاب سے سب مجرم لوگ۔ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ
اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب تو ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے جس سے دل نفرت کرتے ہیں، طبیعتیں انکار کرتی ہیں، تو پھر یہ اس میں کیا خوبی دیکھتے ہیں کہ اسے جلدی مانگ رہے ہیں؟ جلدی کیوں مانگتے تھے؟ انہیں یقین ہی نہیں تھا۔ اسم، کیا پھر اذا ما وقع، جو ہی وہ واقع ہو جائے گا، آمن تم ایمان لاؤ گے بھی اس پر، آل آنا، کیا اب ایمان لاتے ہو، وقد کنتم، حالانکہ یقیناً تھے تم بھی اسے، تستاجلون، تم جلدی طلب کرتے۔ مطلب کیا ہے؟ بامحاورہ ترجمہ ہے کہ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے؟ جب وہ آ جائے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں، اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ آل، یہ ہر بندی کو نہیں پڑھنا آتا، ہر ایک کو نہیں پڑھنا آتا، ذرا غور کیجئے گا اس کا جوڑ کیسے کریں گے۔ حمزہ، کھڑی، مد، لام، آل، آل اولاد بولتے ہیں نا، آل، حمزہ کھڑی زبر آ، آل، آ، دون زبر نا، آل، آنا، کیا اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم تو اس سے پہلے جلدی مچایا کرتے تھے؟ مطلب یہ ہے کہ عذاب آنے کے بعد ماننے کا کیا فائدہ، عذاب آنے کے بعد ایمان لانے کا کیا فائدہ۔ اس کے بعد ہے ثم قیل، پھر کہا جائے گا للذین، ان لوگوں سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو تم ہمیشہ کا عذاب، حال نہیں، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا، مگر، بما، اس کا جو، کنتم تکسبون، جو تم کمایا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ظالموں سے کہ تم اپنے کیے کا مزہ چکھو اور ہمیشہ کا عذاب، یعنی پھر عذاب، پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، ہمیشہ کا، ذوقو، تو کہا جائے گا کہ تم چکھو، لیکن ساتھ کہا گیا عذاب الخلد، ہمیشہ کا عذاب چکھو، تمہیں تو تمہارے کیے کا بدلہ ملا ہے۔ پتہ چلا کہ جو کام انسان کرتا ہے اس کا بدلہ انسان کو دیا جائے گا، اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ، اور برا کرو گے